اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کس طریقے سے آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مشکل کیوں ہے اور وے آؤٹ کیا ہے، آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ آج جبکہ ہر طرف سے اگر کوئی داڑھی کسی نے رکھی ہے، شلوار قمیص پہنی ہے، یا اس کی وضاقطع سے اگر کسی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، مذہبی ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں نوجوانوں کو، اپنی آنے والی نسل کو، جو بچے ہیں، انہیں کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ انبیاء کے واقعات سنیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیا ہم اس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں لوگ دنیا کے، اس کائنات کے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اختتام کے حوالے سے وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ابہام ہو۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اذا السماء انشقت پڑھ لیں، اذا السماء انفطرت پڑھ لیں، اذا الشمس کورت پڑھ لیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی صاحب، لوگ ان کو سنتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ سر، نشانیاں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں قیامت کی، کہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہوگا جی، کب کیا ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے شاید صبح اٹھیں گے تو قیامت آ جانی ہے، لیکن کیا اس کے لیے تیاری بھی ہے کسی کی یا نہیں ہے؟ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ دعوت دی۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ، کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، وہ تو آئے گی جب آئے گی۔ تو یہ رائٹ اپروچ ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ شروع میں ڈیفائن ہو جانی چاہیے کہ ایسے پروگرام کا مقاصد کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی برکت ڈل جائے گی انشاءاللہ ایسے پروگرامز میں۔ مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے وارننگز بتائی ہیں یا جو سائنز بتائے ہیں قرب قیامت کے یا فتنہ دجال کے، تو وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں اور ان کو ذرا کلیریفائی کیا جائے اور ذرا ڈیپ وے میں سمجھایا جائے، تاکہ لوگوں تک میسج جائے اور لوگ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کا جو ہے وہ پورا ایک پروٹیکشن وہ میجرز لے سکیں۔ تو یہ ہماری نیت ہے اس کے پیچھے۔ بنیادی طور پر ایک تو وہ چیز ہے جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا، فتنہ دجال، لیکن چونکہ وہ ایک برائی کی علامت ہے، برائی کی علامت ہے، اس سے آپ ہر چیز جوڑ سکتے ہیں شیطانی اعمال کے ساتھ۔ تو آج اگر کچھ خرابیاں نظر آ رہی ہیں تو کیا یہ بھی چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں؟ بالکل ایسی ہے جی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے بہت ایئرز اینڈ ایئرز آف ڈسیپشن چلتی رہے گی، یعنی مس انفارمیشن کی ڈسیپشن۔ مس انفارمیشن سے مراد ہے یعنی جھوٹ کو سچ مانا جائے گا، سچ کو جھوٹ مانا جائے گا۔ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اچھا یہ بھی ایک ان نشانیوں میں سے ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ۔ یہ تو قرب قیامت کے یہ جو مس انفارمیشن آج کل تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم کو تو اس کے اوپر مطلب آپ نے کچھ کہا، میں نے کچھ سنا،
اور اس کو کسی اور طریقے سے بیان یہ کیا. بہت بڑھ چکا ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, ریسرچ کرنی چھوڑ دی. اب تو اے آئی کا دور ہے, اب تو چیٹ جی پی ٹی, لوگ چیٹ جی پی ٹی پہ چیز لکھیں گے اور کاپی پیسٹ کر لیں گے. تو دیکھیں انسان دو وجوہات سے ڈسیو ہوتا ہے. اگر ہم ڈسیپشن کی بات کریں, فتنوں کی بات کریں, یا تو اس کا مائنڈ پیرالائز ہو جاتا ہے, بالکل بند ہو جاتا ہے اس کا ذہن, انٹلیکچوئل پیرالسس جسے ہم کہہ لیں, یا پھر ایک ایکسٹریم ایلوژن اسے دکھتی ہے. اور وہ ایکسٹریم ایلوژن کیا ہے؟ جیسے اگر دجال کی بات کریں, دجال کی جنت, یعنی وہ لائف سٹائل جو بہت ایک پلیجر والا لائف سٹائل ہے, مزے والا لائف سٹائل ہے, جس میں ذمہ داری کوئی نہیں ہے, جس میں آپ ایک کلک پہ ہر چیز کر سکتے ہیں اور ایک کلک پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. ورچوئل ریالٹی آپ نے اپنی کریٹ کر لی, لیکن اصل میں وہ دوزخ ہے, اصل میں وہ ظاہر ہے بہت بڑا ایک دھوکہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیں چونکہ آج کے دور میں بڑی پیک پہ نظر آ رہی ہیں. ایک انٹلیکچوئل پیرالسس, لوگوں نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا. لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنی زندگیوں میں, اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب یہ جو ہائر لیول کویسچنز ہیں, جو پرانی جنریشن سوچا کرتی تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے, اب تو لوگ 2 منٹ اکیلے بیٹھیں تو ان کی لٹرلی چیخیں نکل جائیں, اگر میں کیجول لینگویج میں کہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ریئل ورلڈ کے بارے میں سوچنے لگیں تو ہمیں پتہ لگے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا اور ہماری لائفز میں. لیکن ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آکوپائی کر لیا سیل فون سے. ہم اب اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں, یعنی پلیجر سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہے, ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, تاکہ ہمارے ذہن میں سوچ ہی کوئی نہ آئے, ہائی لیول تھنکنگ. تو یہی تو وہ فتنہ ہے, یہی تو وہ ڈسٹریکشن ہے جس کے بارے میں حدیث میں کتنی آگاہی ہے. اچھا, یہ جو مس انفارمیشن کا اور یہ ایک جو دھوکے, ایک غلط معلومات یا پھر ایک دھوکہ جو نظر آ رہا ہے, تو یہ تو قرآن میں دھوکے کے یہ تو واضح طور پر ہے کہ اس میں آپ نے دنیا میں یہ آپ کے لیے ہے ہی, اور جی ہاں, یہ تو ہے ہی اور صحیح. تو اس میں واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ اگر ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, سچ کو جھوٹ اور جو سچ ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی صدیوں برسوں لگ جاتے ہیں, واپس کیسے آیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیں میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ علم اور انفارمیشن کی ڈیفینیشن سمجھانی ہے اس جنریشن کو, کہ نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے. دیکھیں انفارمیشن ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نیوز مل رہی ہے, یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں. نالج جو ٹھوس نالج ہے, ٹھوس علم, و قرآن اور حدیث ہے. ٹھوس علم ہے وہ وہی ہے, وہ قرآن و اللہ حدیث. سبحانہ و تعالیٰ کا وزڈم ہے, اور اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہو سکتا. تو آج کی جنریشن کو ہمیں سمجھانا ہے کہ صحیح علم کی طرف جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہم باقی چیزوں کا رد کریں, سائنس پڑھو, بایولوجی پڑھو, فزکس پڑھو, بالکل پڑھو, اچھی چیز ہے, اچھی باتیں ہیں, لیکن ٹھوس علم قرآن اور حدیث کا جو اللہ کا وزڈم ہے, جب تک اس کو سہارا بناؤ گے, اس کو اس رسی کو تھام لو گے, تب تک یہ مس انفارمیشن کے فتنے میں نہیں پڑو گے. یہ تو ایک دیکھیں تا قیامت یہ سلوشن ہے, کیونکہ وہ چیز چینج نہیں ہوگی, اللہ اسے پریزرو کرے گا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا, ذکر سے مراد یہاں حدیث بھی ہے, اور اس کو ہم ہی پروٹیکٹ کریں گے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو دیکھیں آج کی جنریشن انفارمیشن کو نالج سمجھ بیٹھی ہے, انفارمیشن کو نالج سمجھ بیٹھی ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. انفارمیشن از سم تھنگ جو بس آپ تک آئی, آپ نے سنی. دیکھیں نالج از سم تھنگ جو پہلی بات جو آبجیکٹیو سورس سے آ رہا ہے. آبجیکٹیو سورس سے مراد ہے کہ جو ایک ڈیوائن وزڈم ہے, اور دوسری بات اس میں جو چینج نہیں ہو رہا ہے, جو ٹھوس آپ کے اصول ہیں, عقائد ہیں, نظریات ہیں, ویلیوز ہیں, ڈیفینیشنز ہیں. جیسے فلاح کی ڈیفینیشن یہ اللہ نے دے دی, یہ چینج نہیں ہوگی تا قیامت. اللہ نے بتا دیا فلاح کیا ہے. اب ہم جو مرضی اپنی ڈیفینیشن نکالتے رہیں, سکسیس کی, ہائپر سکسیسفل مین کو پڑھ لیں, بل گیٹس کو پڑھ لیں, لیکن وی نو کہ فلاح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفینیشن کیا دیا, اولئک هم المفلحون. ابھی آپ یہ بتا بھی رہے تھے پروگرام سے پہلے, تو مفلحون یہ فلاح پانے والے کون ہیں, وی نو کون ہیں. تو جب تک ہم ان ڈیفینیشنز پہ رہیں گے, اپنی جنریشن کو ڈیفینیشنز بتائیں گے, اور ان ڈیفینیشنز کے مطابق وہ لینس پہنائیں گے انہیں, قرآن مجید کا لینس, کہ اس لینس سے آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو, تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے مس انفارمیشن سے اور دھوکے سے اور دجالی فتنے سے. اور یہ تو ایک بنیادی چیز آ گئی نا, کہ اگر آپ بچنا بھی, اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور ہر اس قسم کی چیزوں سے بچائے جس کا آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا, ایک کہ انفارمیشن میں اور نالج میں ایک فرق ہے, لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, تو جو کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس میں مسنگ کیا ہے علی صاحب؟
دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن مسنگ ہے کہ اللہ نے جو پرائرٹیز ہمیں بتائیں ٹو بگن ود، کتنے لوگ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو اس آگ سے، یا اہل الذین قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ نارا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب دیکھیں یہ ویژن شروع میں ہی سیٹ ہونا چاہیے ہر فیملی کا کہ ہمارا الٹیمیٹ پرپز ہے یہاں پہ بچا کے انشاءاللہ فتنوں سے بچ کے تقوی اختیار کرتے ہوئے جنت میں جانا۔ یہ ون ون مائنڈ سیٹ ہے، اس سے لڑائیاں بھی ختم ہوں گی، فیملیز کا بڑا ویژن سیٹ ہوگا کہ دیکھو بھئی ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ پھر کتنے لوگ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کتنے لوگ شو کر رہے ہیں، لوگ روبوٹک لائف گزار رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ایون ہم مطلب ایک روٹین ہے مونوٹنس، اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کچھ رسپانسبلٹیز سیکولر سسٹم آف ٹائم کے مطابق تھوپ دی گئی ہیں، وہ کرنی ہی کرنی ہے، اس کے مطابق آپ کو کوئی سکسیسفل نہیں مانے گا، اس کے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا سوسائٹی میں، دین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے گا، آپ کو بلی کیا جائے گا، آپ کو بیکورڈ کہا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس کا سلوشن از ویری کلیئر کہ اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے بتائی ہوئی اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی، اللہ کو رب ماننا ہے، اور یہ مسنگ ہے، اللہ کو رب ماننا مسنگ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، لوگ پیسہ کمانے کی طرف بھاگتے ہیں، کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں، لوگ عزت اور شہرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن میں کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، بالکل صحیح۔ تو اس طرف پھر جانے کی ضرورت ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں اللہ کو رب ماننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو رب ماننے سے مراد ہے کہ یہ ماننا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ماننا کہ اللہ کچھ دینا چاہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے اسے نہیں روک سکتی، یہ ماننا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ماننا کہ اللہ تمام خزانوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ اس ڈیفینیشن کو مان لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو مان لیں گے، تو آپ دیکھیں کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا پرائرٹیز رکھنی ہے زندگی میں۔ جب آپ یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے تو پھر انسان کو خدا بنائے گا، انسانوں کے پیچھے بھاگے گا، انسان جو ہے نا وہ بہت شیلو پرسنالٹی اس کی ہو جائے گی، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، ڈر کے زندگی گزارے گا، اور ٹوٹل مٹیریلسٹک سوچ ہو جائے گی۔ جیسے اگر فتنہ دجال سے ریلیٹ کریں، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دجال ایک آنکھ سے دیکھے گا، تو اس کو میٹافورک سینس میں اگر لیں، محاورتاً اگر دیکھیں تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی نا کہ وہ اور اس کے فالورز، ان کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوگی، اور وہ ہے مادہ پرستی کی آنکھ، دوسری آنکھ ٹوٹلی بند ہو جائے گی جو روحانیت کی آنکھ ہے، جس وجہ سے لوگ آخرت کے بارے میں بھول جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھول جائیں گے، لوگوں کی سوچ بہت اسٹرکٹلی مٹیریلسٹک بن جائے گی کہ میں نے دعا کی، دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا۔ یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا کرنا تھا۔ دیکھیں اللہ رب ہے، اعوذ باللہ، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے سوال کرے گا کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس پہ کتنے لوگ سوچتے ہیں، اس وجہ سے کہ نہیں سوچتے تو آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، ناکامیاں ہیں، اور ہم سکسیس کی ریئل ڈیفینیشن سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اچھا، ہم کامیابی کی اس حقیقی جو بنیاد ہے یا دلیل ہے اس سے دور جا چکے ہیں، ہم عزت چاہتے ہیں، لیکن کیا عزت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس طریقے سے کوئی عزت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کے اوپر تہمت کرتا رہے، دوسروں کی برائیاں بیان کرتا رہے؟ دیکھیں یہ تو ایون اگر آپ چلیں جنرلی بھی بات کریں، اگر مذہب کو سائڈ پہ بھی کر دیں، تو یہ تو وہ نیگیٹو ٹریٹس اور نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں کہ اس طرح تو انسان کہیں بھی نہیں چل سکتا کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود اوپر آنا چاہے۔ یہ تو نارسسسٹک مطلب وہ پرسنالٹی سمجھتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو جا کے کوئی دو چار غلط باتیں بتاؤں گا، اس کو اپنا وہ جو مس انفارمیشن جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے، بالکل دوسرے کو نیچے دکھانا اور ظاہر اپنے آپ کو بوسٹ کرنا، دیکھیں یہ تو وہ نیگیٹو ٹریٹس ہیں کہ اس طرح تو بندہ کہیں بھی نہیں چل سکتا، چاہے وہ مذہب پہ عمل کرے یا نہ کرے، اس طرح نہ کوئی ریلیشن چل سکتا ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن چل سکتی ہے، ہر جگہ آپ کو پازیٹیو ٹریٹس دکھانے پڑیں گے۔ مذہب سے اس کا دیکھیں کم تعلق ہے، کم تعلق ان دا سینس یہ تو کچھ انسانی ویلیوز ہیں،
مذہب تو بہت ہائر لیول کویسچنس پہ بات کرتے ہیں نا, یہ تو ایسی بیسک. اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو جیسے مس انفارمیشن سے شروع ہے نا گفتگو, جی 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 تو آپ نے کہا کہ یہ تو اگر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, یہ روزمرہ کے معاملات ہیں جس کو آپ نے اپنے گزارنے ہیں. یہ تو دیکھیں اتنے بیسک معاملات ہیں کہ یہ تو ایک اچھا خاصا ذی شعور انسان جس کو کچھ شعور ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نیگیٹو چلوں گا تو اس کے ریپرکشنز برے آئیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ تو وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کی پہچان تو ویسے ہی تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے نا. لیکن دیکھیں ہائر لیول کویسچن جو ہیں, جیسے مس انفارمیشن کی اگر ہم بات کریں کہ آج ہمیں ہر چیز الٹ دکھائی جا رہی ہے. جیسے سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے, ہماری نوجوان نسل سکسیس جس کو سمجھ رہی ہے وہ سکسیس اصل میں ہے نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایون ہر چیز سے میننگ ختم کیا جا رہا ہے. شادیوں سے میننگ ختم ہو چکا ہے. لوگ شادیاں کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ پہلے لوگ میننگ کی بیسس پہ کرتے تھے, کوئی مطلب تھا, فیملی بنانی ہے, ایک ویژن کے ساتھ چلنا ہے. ہاسپٹل سے میننگ ختم ہو چکا ہے, ہیلتھ کیئر سے, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت ہی مٹیریلسٹک ادارے یہ سارے لگتا ہے کہ تعلیمی اداروں سے بھی وہ ایگزیکٹلی یہ کتنا بڑا لاس ہوا ہے. تعلیمی اداروں سے جو میننگ ختم ہم نے کر دیا, تو اس کے ہی یہ نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ولنریبل ہے اس مس انفارمیشن کے لیے, کیونکہ کریکٹر بلڈنگ بہت بہت ریئر ہے. کوئی یونیورسٹیز ہو ٹھیک ہے, اکی دکی ہوں گی جو ریئلی جن کا فوکس ہے کریکٹر بلڈنگ پہ ان دا ریئل سینس, ورنہ آپ کے سامنے ہمارے تعلیمی ادارے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کس سوچ کی طرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو لے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. تو یہ بنیادی ریزنز ہیں مس انفارمیشن کی طرف جو ہے وہ جانے کی. اچھا, ایک کامیابی کے بہت سارے کوئی مختلف شعبوں میں مختلف طریقے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن کیا اگر کوئی جیسے آپ نے کہا کہ جو مذہب پر یا دینی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک تاثر ہے پرانے خیالات دا بندہ ہے, یہ سوچ آج تک کیوں کہ جبکہ انسان تو بہت ترقی کر گیا ہے, تو ساری دنیا آپ کے یہ ایک ٹانگ پر پڑی ہوئی ہے, صحیح, یہ سوچ کیوں ہے؟ دیکھیں اس کے دو رخ ہیں, میں اس طرح دیکھتا ہوں, مے بی یو کین ڈفر. ایک تو کچھ تھوڑا ہمارا بھی قصور ہے. یہ جو ہم نے سیکولر تعلیم کو علیحدہ کیا دینی تعلیم سے, آئی تھنک کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میری پرسنل رائے ہے, اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہمارے جو ریلیجس کلاس ہے اس کو ٹاپ ناچ ہونا چاہیے تھا, ایون ان ورلڈلی سینس. مطلب یہ میری پرسنل اس پہ رائے ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم صحابہ کو دیکھیں اور اپنے اسلاف کو دیکھیں تو اس دور کے وہ ٹاپ ناچ لوگ تھے, مینرز میں, ایٹیکیٹس میں, نالج میں, الحمدللہ. تو یہ تھوڑا سا نقصان ہوا جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ شاید بیٹھ گیا کہ یار دین پر آنا مفلسی کا نام ہے. دین پر آنا مفلسی کا نام ہے. دیکھیں نا, میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس کچھ نہیں, میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا, میں بہت عزت کرتا ہوں ان قاری صاحبان کی جو بڑی سادہ لباس میں آتے ہیں, سہراب سائیکل پر آتے ہیں, بہت بہت اچھی بات, سادگی ہے, صوفی مزاج ہے. لیکن سم وے ڈاؤن دا لائن ہم نے ان چیزوں کو دین کا اس طرح سے حصہ بنا دیا کہ ہم نے لوگوں کو یہ امپریشن دینا شروع کر دیا کہ دین جو ہے وہ شاید پیسے کے بھی خلاف ہے, یا دین شاید ترقی کے بھی خلاف ہے. تو جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کی شاید یہ سوچ بن گئی کہ دین مفلسی کی طرف لے جائے گا. اگر میں دین پہ آتا ہوں تو میں کہیں مفلس نہ بن جاؤں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ دیکھیں وہی ہے کہ جو دجالیت ہے, یعنی جو کاؤنٹر ویو ہے جو ہر طرف سے آ رہی ہے, میڈیا سے آ رہی ہے, ایڈورٹیزمنٹ سے آ رہی ہے, وہ جو دنیا اس کی جو ویو آ رہی ہے, یو اونلی لیو ونس, تم نے ایک ہی بار زندگی گزارنی تو بس جی لو زندگی, جو کرنا ہے کر لو. ایون ہمارے ایڈز آپ دیکھ لیں, کوکا کولا کا ایک دور میں ٹیگ لائن تھی نا کہ کھا لے پی لے جی لے, اسپرائٹ کی تھی من کی مان, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. ٹھیک ہے, میں اتنا خلاف نہیں ہوں ان ٹیگ لائنز کے, لیکن دیکھیں یہ میسج ہیڈونزم کا, ہیڈونزم بیسکلی جو ہے یہ پلیجر کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, گریک اسکول آف تھاٹ. ہیڈونزم ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے, اسی میں کھا لو پی لو جی لو, اسی میں انجوائے کر لو. تو دیکھیں جب وہ باتیں ختم ہو جائیں گی, یوتھ کے ذہن سے آہستہ آہستہ چیز نکلتی جائے گی کہ یار دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے. دین جو ہے نا وہ پلیجر سے روکتا ہے, دین جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز حرام قرار دیتا ہے. تو یہ ہمارا جو یہ میڈیا کی, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, بٹ اوور آل گلوبلی دیکھا جائے تو موویز, ٹی وی سیریز, میوزک انڈسٹری, پھر ہماری ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری, ان سب کی طرف سے جو دنیا 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 بس یہ میسج آیا, جس کی وجہ سے اب لوگ دین سے تھوڑا سا پٹ آف ہیں کہ یار یہ تو دنیا سے ہی کٹ آف کرتا ہے, اور ان کی دنیا کی ڈیفینیشن ہے کہ بس جو چاہے کرو, جو من میں آتا ہے وہ کرو. تو یہ دوسری ریزن ہے. یہ دوسری ریزن ہے. لیکن جب
دین کا ذکر کرتے ہیں تو جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، بالکل صحیح. تو یہ تو بالکل دوسرا پہلو ہے. بات یہی ہے نا کہ دیکھیں قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں باتیں سمجھ میں لگیں گی نا. جب ہم نے دین پڑھنا ہی نہیں بالکل. یہ بات تو آپ اس لیے کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ کیونکہ آپ ایک تو ماشاءاللہ حافظ ہیں، پھر آپ کو شعور ہے دین کا. تو اگر ہر ایک کو آپ جیسا شعور آ جائے تو پھر تو ہماری ڈائریکشن ہی انشاءاللہ چینج نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھایا نہیں اپنے بچوں کو. ہماری پرائرٹی کیا تھی؟ دیکھیں ہم جو ٹیوٹر آتا اچھا، ہے یہ میتھس قطع کا. کلامی کے بعد چاہوں گا، یہی جو آپ نے کہا کہ ایک سوچ یہ ہے کہ دین شاید مفلسی کی طرف لے کر جاتا ہے، جی ہاں. تو اس لیے اس سطح پر اس کو پڑھانے کی طرف بھی نہیں گئے ہیں. دیکھیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک بڑی اچھی فیملی میں، تو وہ انکل ریٹائرڈ تھے CSP آفیسر، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ ہے ان کی. لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ کبھی بھی میں نے اپنے بچوں کو مولوی اور استاد نہیں بنانا. اب یہ کیوں ہے؟ یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا کہ مولوی بنانے کا اور استاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ، استاد سے ان کی مراد تھی کیونکہ ٹیچر لگ جائیں کہیں. حالانکہ یہ دو چیزیں، یہ دو پیشے کہہ لیں انہیں یا دو پوزیشنز کہہ لیں، یہ اگر آپ سوچیں یہ تو بہت پیوٹل رول ہے ان دونوں کا سوسائٹی میں. لیکن یہ جملہ کیوں انہوں نے ادا کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے امپریشن شاید یہ دے دیا کہ دیکھیں نا جو بچہ پڑھ لکھ صحیح سے نہیں سکتا یا اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہے، اس کو پھر ہم دین کی طرف بھیج دیتے ہیں، قرآن حفظ کرا دیتے ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، یا اس کو مدرسے کی طرف جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں. تو کچھ ہمارا بھی قصور ہے، آلدو اب چینج آ رہی ہے، امپرومنٹ آ رہی ہے، جو بہت خوشی کی بات ہے. مدارس اپ گریڈ ہو رہے ہیں اور ریئلائز ہو رہا ہے ہمارے علماء کو، بہت اچھی خوش آئند بات ہے. لیکن ہمارے جو عوام الناس ہے یا ایجوکیٹڈ کلاس ہے، اس کے ذہن میں مسکنسیپشن ہے ابھی تک کہ یار مولوی جو ہے نا ہم نے نہیں بنانا بچے کو، اس کی وجہ ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے. اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور یوتھ کلب بنانے کا دیکھیں مقصد بھی یہی تھا کہ ایجوکیٹڈ کلاس کو یہ میسج جائے کہ نہیں، دین پریکٹیکل ہے بہت، اور انشاءاللہ دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ دین ہی سلوشن ہے. تو یہ ہم نے اپنی رول ماڈلنگ سے بھی انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ کیا اس کے پیچھے کیا سوچ کیا نظر آتی ہے کہ جب یہ دین کے مفلسی کی طرف ہے، نہیں بنانا ہے، کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ شروع ہوئی ہے؟ بڑا دیکھیں انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ڈیپ ٹاپک ہے. میں اپنی رائے دوں گا، اور میں ریکویسٹ یہ کروں گا ہمارے مذہبی طبقے سے کہ اس کو کھلے ذہن سے سنیں. دیکھیں جمعے کے خطبات، جمعہ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا مسلمانوں کو. لیکن انفارچونیٹلی یہ میرا مشاہدہ ہے، اگر آپ کا مختلف ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان خطبات کے ٹاپکس میں جنرلی اسپیکنگ بہت اچھی مساجد ہوں گی، بہت اچھے امام ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوور آل جنرلی معاملات پر بات نہیں ہوتی ہے، فضائل پر زیادہ بات ہوتی ہے. جبکہ حقوق العباد بہت بڑا ہمارے دین کا پورشن ہے، اور جو چیلنجز ہیں یوتھ کے، جو ان کے سوالات ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. یہ میرا مشاہدہ ہے، آپ ڈیفر کر سکتے ہیں. اس وجہ سے شاید لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ خرابی یہاں پہ ہوئی کہ جب ہم نے جو ہمارا کنٹینٹ ہے، اسلام کی جو ویلیوز ہیں، یا اسلام پریکٹیکل پریگمیٹک سلوشن کیا دیتا ہے ڈیفیکلٹیز اور پرابلمس کے حوالے سے، جب وہ لوگوں کے سامنے اتنی نہیں آئیں اور سٹوریز زیادہ آئیں یا فضائل کی باتیں زیادہ آئیں، تو شاید لوگوں نے اسلام کو بھی بس ایک مذہب تک ہی کنفائن کر لیا کہ بس ٹھیک ہے جب ایگزام آئے دعا کر لو، وظیفہ کر لو، کام ہو جائے گا. لیکن ہاؤ کین ریلیجن ہیلپ می ان مائی لائف، یا میرے جو مسائل ہیں، پریکٹیکل سلوشن جو دین دیتا ہے وہ کیا ہیں، وہ جب لوگوں تک نہیں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر سوچ بلڈ ہونا شروع ہوئی میرے مطابق کہ شاید دین پریکٹیکل نہیں ہے. اسی لیے وہ ایک آپ کو نظر آئے پولرائزیشن کے، ایک بالکل اس سائڈ پہ چلے گئے کہ دین کو بالکل ہی چھوڑ دو، ایک اس سائڈ پہ چلے گئے کہ دنیا کو ہی بالکل چھوڑ دو. تو یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی مسٹیک ہوئی کہ ہم نے کنٹینٹ میں وہ چیزیں نہیں ڈسکس کی اپنی جنرل آڈینس کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک گیپ میں سمجھتا ہوں کریٹ ہوا ہے. اچھا، اس میں آج کے اس دور پہ جہاں پر ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دنیا جہاں پر بہت ساری مس انفارمیشن آتی ہے، کریکٹ انفارمیشن جو جا رہی ہے، یا اس کے ذریعے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنی نوجوان نسل کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی یہ جو چیٹ GPT ہے،
پرانے دور میں ایک مووی بنی تھی ٹرمینیٹر، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، تو وہ اس میں کانسیپٹ دکھایا تھا کہ مشینز ول رول دا ورلڈ، اور مشینز انسانوں کو لڑوائیں گی آپس میں، یہ وہ. تو میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس پہ آپ کوئی بھی ٹاپک لکھو بہت اچھی آؤٹ لائن بنا دے گا آپ کو. آپ کسی پروگرام کی آؤٹ لائن لکھیں کہ جی مجھے بنا دو، میں نے جیسے مثال طور پہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا کہ میرا ایک لیکچر آ رہا ہے کہ جو بچوں نے حفظ کر لیا ہے حافظ قرآن، وہ 11 سے 13 سال کے بچے ہیں، ان کو میں نے ایک لیکچر دینا، اس کی آؤٹ لائن بنا دو. تو وہ ایگزیکٹ اس نے 11 سے 13 سال کے مطابق آؤٹ لائن دی مجھے، اور میں نے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیں آہستہ آہستہ مجھے بھی پتہ لگ رہا ہے، سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آؤٹ لائن بنوائی جا سکتی ہے. کل کو میں اسٹوڈنٹس کو کوئی اسائنمنٹ دوں گا یا میں آپ کے پروگرام پہ آؤں گا، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ کر آئیں. وہ جو ایک اندر اپریسیشن تھی کہ یار یہ انسانی کریٹیوٹی یہ اس کے اندر سے آ رہی ہے، اس پہ شک ہونے لگ گیا ہے، اس پہ شک ہونے لگ جائے گا کہ یار یہ تو چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ کے آیا، یار یہ آؤٹ لائن تو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنائی. آپس میں وہ ٹرسٹ ختم ہوتا جائے گا. پھر آپ دیکھیں ہم کیسے ایک دوسرے کی کریٹیوٹی کو، بیوٹی کو اپریشیٹ کریں گے. ہم تو مشینز کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہی تو وہ دھوکہ ہے جس پر ہمیں وارننگ احادیث میں دی گئی ہیں. لیکن قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ نے یہیں سے چیٹ جی پی ٹی بھی یہی کہتا ہے کہ سلوشن اسلامی ہے. ایسے ہی آپ وہاں پہ لکھیں جا کے بالکل صحیح، ایسے ہی وہ بھی یہی کہتا ہے، اس کی ساری ریسرچ ہی ہے، ساری ریسرچ اس کی. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ وارننگس کا آپ بتا رہے تھے. تو دیکھیں یہ میں نے ایک ایسپیکٹ دکھایا کہ آہستہ آہستہ ہیومن بینگز ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، ہیومن کریٹیوٹی کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیں گے، ہم ایک دوسرے کو ویلیو کرنا کہ یار یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت کریٹیو ہے. آپ کو کیا پتا ہے ایک بندہ پوسٹر بناتا ہے، آپ کو پتا ہے آج کل تو میٹا اے آئی جو ہے وہ پوسٹر بنا کے دے دیتا ہے، ایک میٹا اے آئی پوری پریزنٹیشن بنا کے دے دیتا ہے. آپ کیسے اپریشیٹ کریں گے اگلے کو کہ یار واہ تم نے اپنا دماغ استعمال کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ فتنے ہیں جو ہمیں چیک کرنے ہیں اور اپنے جنریشن کو سمجھانا ہے کہ ٹیکنالوجی بالکل یوز کرو، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے لائن، وہ سیکھو کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ مختلف جگہ پر جاتے ہیں، سب سے کیا لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کشش ہے جب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں اور اثر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے نا. بالکل. تو کس طریقے سے لوگ راغب ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دعا پڑھ کے جائیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، تاکہ اللہ کی طرف سے برکت آ جائے، اللہ سینے کھول دے سب کے، اور آپ سے بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ کہلوائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی ہدایت ہے. لیکن دوسرا یہ کہ آپ کوشش کریں ریلیٹیبل بنائیں اپنے کنٹینٹ کو. جیسے ہم پبلک سپیکنگ میں ایک چیز پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کنیکٹ فرسٹ کمیونیکیٹ لیٹر. دیکھیں اگر آپ وہاں جا کے ایک تقریر کر دیں گے جس کا نہ کوئی ٹیک اوے ہے اور نہ لوگ ریلیٹ کر پائے اس سے، تو ٹھیک ہے تالیاں بج جائیں گی اور لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں جتنا آپ ریلیٹیبل بنائیں، ان کے مسائل کو چھیڑیں، ان کو لاجک سے بات کریں. آئی تھنک یہ جنریشن بہت لاجیکل ہے، یہ ان کا پلس ہے. جین زی کی اگر میں بات کروں، لاجک سے سمجھائیں. یقین کریں بڑے بڑے ہمارے پاس ایسے بچے آئے جو ایتھزم کی طرف جا رہے تھے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ لاجک سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ان سے ایموشنلی بات کر رہے تھے لوگ ان سے کہ تم کیسا ایسے کر سکتے ہو، تم نے سوال کیسے کر لیا، تمہارے ذہن میں سوال کیسے آیا. بھائی دیکھیں آپ جو وہ سوال پوچھ رہا ہے اس کا لاجکلی آنسر دیں، انشاءاللہ سنیں گے. تو میں نے یہ چند چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ بیوٹیفلی، لاجیکلی، ریشنلی اسلام کی ٹیچنگز کو پریزنٹ کریں اور ان کے ساتھ ریلیٹ کروائیں کہ دیکھو یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس مسئلے کا کتنا خوبصورت سلوشن اسلام یہ دیتا ہے. تو سنتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا علی صاحب، آپ تشریف لائے، اپنی قیمتی رائے ہمارے سننے والوں تک پہنچائی. اپنا بہت سا خیال رکھیں، آنے والے دنوں میں بھی آپ سے گفتگو رہے گی. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کامنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سوالات کے حوالے سے بالخصوص ایک نشست رکھی جائے اور اس میں آپ کے سوالات جو ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو چیزیں گھوم رہی ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے خیالات میں ہیں، وہ ان کے جوابات لیا جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے